أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج کی اس نشست میں ہم طواف کا طریقہ جو مسنون طریقہ ہے اس کو قرآن جو ہے بیان کریں گے کہ طواف چاہے عمرہ کا ہو، چاہے حج کا ہو، چاہے وہ نفلی طواف ہو، اس میں شریعت کے کیا احکامات ہیں اور کیا سنت طریقہ ہے، اس کا اہتمام کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلی روایت جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یمسک عن التلبیۃ فی العمرہ اذا استلم الحجر، کہ جب طواف یعنی ایک آدمی عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ میں پہنچا ہے مسجد حرام میں، تو جب تک طواف شروع نہیں کرتا یہ تلبیہ پڑھے گا، اور تلبیہ پڑھنا افضل ترین عبادت ہے احرام کی حالت میں۔ تو طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کے بالکل سامنے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا ہے تاکہ طواف شروع کریں۔ اس کو استقبال بیت اللہ کہتے ہیں، اور اس وقت میں تلبیہ عمرہ کا تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے۔ چنانچہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عمرہ میں طواف شروع کرنے کا وقت آتا تو حجر اسود کا استلام کرتے، اس کی جانب اشارہ کرتے اور اس کو بوسہ لیتے، اور اس وقت آپ علیہ السلام تلبیہ کہنا بند کر دیتے۔ تو عمرہ کا طواف، عمرہ کا تلبیہ جو احرام عمرہ کے فرائض میں سے دو فرض ہیں۔ پہلا فرض احرام باندھنا، اور احرام تین چیزوں کا نام ہے۔ احرام کی چادریں باندھنا مرد کے لیے، عمرہ کی نیت کرنا، اور احرام جو ہے تلبیہ پڑھنا، پہلا فرض۔ اور دوسرا فرض بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ تو یہ جو تلبیہ پڑھتا چلا آ رہا ہے عمرہ کا، یہ کب ختم کرے گا، موقوف کرے گا؟ جب عمرہ کا طواف کرنے کے لیے حجر اسود کے سامنے پہنچے گا اور اس وقت استلام کرے گا، تو اس وقت تک تلبیہ چلے گا، اور اس کے بعد تلبیہ ختم ہو جائے گا عمرہ کا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اب نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں ان سے نقل کیا کہ ترفع الایدی فی 7 مواطن وعند استلام الحجر، کہ 7 جگہوں پر ہاتھ اٹھانا دعا کے طور پر یہ مسنون ہے، باعث اجر ہے، جن میں سے ایک حجر اسود کے استلام کے وقت بھی ہے۔ جب حجر اسود کا استلام کریں گے تو اس وقت بھی ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، اور اسی طریقے سے مرد کانوں کی لو تک اٹھائیں گے جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں، اور عورتیں اپنے سینے تک اٹھائیں گی۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے امام بہقی اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے ان کا عمل نقل کیا ہے کہ انہ کان لما استلم الحجر قال بسم اللہ واللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حجر اسود کا استلام کرتے، اس کی طرف منہ کر کے اس کا اشارہ کرتے، تو اس وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ اور امام طبرانی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل نقل کیا ہے کہ انہ کان اذا مر بالحجر الاسود، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کے پاس سے گزرتے، فرعا علیہ زحاما، اور دیکھتے کہ وہاں پر رش ہے، مجمع ہے، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے؟ استقبلہ، تو پھر حجر اسود کی طرف رخ کرتے اور صرف تکبیر کہتے بسم اللہ واللہ اکبر۔ استقبلہ
وکبرا، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے، پھر کہتے اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباعا لسنت نبیک، کہ اے اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہوئے اور آپ کی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع کرتے ہوئے یہ اعمال کر رہے ہیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسنون دعا ثابت ہے، اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباعا لسنت نبیک، اور اس سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر، اور اگر ہو سکے تو درود شریف بھی پڑھ لے صاحب۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل امام واقدی نے کتاب المغازی میں نقل کیا ہے کہ انہو کان اذا اراد ان یستلم، تو جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی حجر اسود کا استلام کرتے، یقول کہتے اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباعا لسنت نبیک ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یستلمہ۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی والا دعا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے حجر اسود کے استقبال اور استلام کے وقت میں، وہ ان سے اس کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر حجر اسود پر آنا اور دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کو پر رکھ کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھ کر آہستہ سے آواز کے بغیر بوسہ لینا اور حجر اسود پر اپنا ماتھا ٹکانا، یہ سب مسنون اعمال ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہاں پر کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور دوسری بات بھیڑ نہ ہو، تیسری بات کسی کو ہماری وجہ سے نقصان نہ ہو، چوتھی بات یہ حالت احرام میں ایسا نہ کرے، کیونکہ صحابہ کے دور سے ہی حجر اسود کو خوشبو لگانے کا، بلکہ کعبۃ اللہ کو خوشبو لگانے کا زمانے کا رواج چلا آ رہا ہے اور سنت ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ حجر اسود کا بوسہ لینے لگے یا اس کا استلام کرے اور پھر وہ خوشبو اس کے ہاتھ پر لگ جائے جو کافی مقدار میں ہوتی ہے، تو اس صورت میں احرام کی پابندی کی خلاف ورزی لازم آئے گی، اور پھر شرعی جرمانہ بھی وہ بھی اس پر لازم آئے گا اگر زیادہ خوشبو لگی ہو اور یا ایک بڑے اس پر لگ جائے، تو پھر اس صورت میں جو ہے دم ہی لازم آئے گا، یعنی حدود حرم میں ایک جانور ذبح کرنا۔ اب آگے یہی والی بات کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، رشک نہ ہو، تب یہ سب کچھ کرے۔ چنانچہ امام مسلم اور امام نسائی نے عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل الحجر الاسود، حجر اسود کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بوسہ دیا، وقال، اور فرمایا انی لاقبلک واعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں اے حجر اسود میں نے بوسہ تو دیا اور میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، اپنی طرف سے نہ تو کسی کا نقصان کر سکتا ہے اور نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور بے شک اللہ میرا رب ہے، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُ، اے حجر اسود اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ بھی نہ دیتا۔ گویا کہ حجر اسود کا بوسہ دینا مسنون ہے، لیکن اور کیوں دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی اتباع میں، اور جہاں پر کسی مسلمان کو ایذا ثانی کا اندیشہ ہو تو حضور علیہ السلام نے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو منع بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا عمر انک رجل قوی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر تم ایک طاقتور قوی آدمی ہو، تو کیا لا تضاحم الحجر، تو تم حجر اسود پر مزاحمت نہ کرنا، رش نہ کرنا، بھیڑ نہ کرنا، فتؤذی الضعیف،
ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کمزور کو تکلیف پہنچے۔ وَإِن وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، اگر تو تمہیں تنہائی مل جائے، خالی جگہ مل جائے تو پھر تو بوسہ لے لینا۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّرْ وَحَلِّلْ، اگر ایسا نہ ہو تو تم اس کی طرف رخ کرنا، اس کی طرف دیکھ کر اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہہ دینا۔ تو اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں کو اختیاراً بیان کر دیا کہ اصل تو یہ ہے کہ اس کا حجر اسود کا بوسہ لیا جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو دھکا نہ لگے، کسی کی دل آزاری اور دل چکنی نہ ہو۔ تو ایک بات۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اگر موقع ملے، ان وجدت خلوتاً، جگہ مل جائے آسانی سے، سہولت سے، تو بوسہ لے لینا۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہ ہوا تو فَاسْتَقْبِلْهُ، تو بس اس کی جانب منہ کرتے ہوئے کبر، اللہ اکبر کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ تو یہ سب ایسا ہی ہے جیسے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ پھر طواف کی سنتوں میں سے اور طواف کے کرنے کے کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں رأیت ابن عمر استلم الحجر بیدہ ثم قبل یدہ وقال ما ترکتہ منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ۔ عبداللہ ابن عمر کو جن امام نافع کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کا استلام کیا، بوسہ لیا، پھر اپنے ہاتھ کا بوسہ لیا، اور کہا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے بھی اس عمل کو ترک نہیں کیا کہ آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور پھر ان ہاتھوں سے جو آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ وہاں پر استعمال ہوئے، ان کا بھی آپ علیہ السلام نے بوسہ لے لیا۔ امام مسلم نے سیدنا عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی نقل کیا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یطوف بالبیت ویستلم الحجر بمحجن معه ویقبل المحجن، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک چھڑی سے حجر اسود کو چھوتے اور پھر بعد میں چھڑی کو بوسہ دے دیتے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کا یہ عمل بھی امت جہنی محفوظ ہے۔ اگر کوئی کمزور ہو، سواری پر سوار ہو، تو ایسا کر سکتا ہے اور وہ پھر چھڑی کے ذریعے سے ایسا کر لے، لیکن اگر نہیں، اذیت پہنچے گی کسی کو یا رش ہوگا، تو پھر وہی پچھلی حدیث کہ اس کی جانب منہ کر کے تکبیر کر لے، تحلیل کر لے۔ پھر ایسے ہی امام احمد بن حنبل نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی نقل کیا کہ طاف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی بعیر، آپ علیہ السلام نے کچھ تکلیف تھی آپ علیہ السلام کو، جس وجہ سے آپ علیہ السلام اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام کا مقصد کہ آپ کے عمل کو، افعال کو لوگ دیکھیں اور سیکھ لیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اونٹ پر طواف کیا۔ اس وقت طواف کی زمین کچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو جانور کی نجاست سے بھی پاک رکھا، یہ اللہ کا فضل رہا۔ تو لہذا آپ علیہ السلام نے اونٹ پر سواری کی اور آپ طواف کرتے ہوئے جب بھی حجر اسود کے مقابل آتے تو اپنے ہاتھ میں کسی چیز مثلا چھڑی سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے، جیسا کہ امام مسلم نے وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَن کا لفظ کیا کہ چھڑی میں، اس میں کہ چھڑی کو بوسہ بھی دے دیتے۔ تو بہرحال حجر اسود کا استلام جب کر لیا اور اس سے بوسہ دے لیا تو پھر دائیں جانب کو مڑ جائیں اور بیت اللہ کے گرد چکر لگانا شروع کرنا اور بیت اللہ کے دروازے کی طرف چلنا، لیکن پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، یعنی تھوڑا سا اکڑ کر، مردوں کے لیے یہ سنت ہے کہ اکڑ کر شانے ہلاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح کچھ تیزی کے ساتھ قریب قدم رکھ کر چلے، اور باقی کے 4 چکروں میں رمل نہیں کرنا اور جو ہے ان میں اپنی عام چال سے چلنا ہے۔ تو عورتوں پر رمل کرنا سنت نہیں، مرد پر ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے اور دوسرے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔
ایسا نہ ہو کہ کسی کے پہلے 3 چکر میں رمل رہ گیا تو بعد کے چکروں میں بھی نہ کرے، اس لیے کہ جیسے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، بعد کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما قدم مکہ بدأ بالحجر فاستلمه ثم اخذ عن يمينه فرمل 3 اشواط ومشى 4، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام وضو کر کے حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے اور اس کا استلام کیا، پھر اپنے دائیں جانب مڑے اور پہلے 3 چکروں میں طواف کے 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، یعنی اپنے کندھے مٹکاتے ہوئے آہستہ آہستہ 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیزی کے ساتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلنا، پہلوانی دکھانا، یہ سنت ہے۔ اور آخری کے 4 چکروں میں عام رفتار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اور اس کے دوران ایک سنت اور بھی ہے جو ہم نے بیان کی تھی، اور وہ یہی کہ رمل جو ہے یہ مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے نہ رمل میں جو ہے رمل کرنا سنت ہے اور نہ عورتوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا سنت ہے۔ چنانچہ امام دارقطنی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی نقل کیا، لیس علی النساء رمل بالبیت ولا بین الصفا والمروہ، کہ عورتوں پر نہ تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رمل ہے اور نہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے رمل، یعنی جہاں مرد دوڑیں گے صفا اور مروہ کے درمیان وہ سبز لائٹوں کے درمیان، عورتیں اپنے عام روٹین کے مطابق چلیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو اور دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس سے اگلی نشست میں آگے کی بات چلائیں گے۔